بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں آپ نے یہ پڑھا اور یہ جانا کہ وہ دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور جو مالدار بھائی تھا، کافر بھائی تھا، وہ اپنے مال و دولت کو اپنی کثرت مال اور اپنی کثرت اولاد کے سلسلے میں اتراتے ہوئے اس کو دکھا رہا تھا کہ میرے پاس کیا کیا چیز ہے۔ تو اس کے جواب میں جو مومن بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اس کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے اور ناشکرہ پن کر رہا ہے، جبکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اسی رب کو پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا انہوں نے اعتراف کیا، ایک تو یہ کہ توحید فی الالوہیت کا، اور دوسرے توحید فی الربوبیت کا۔ دونوں بیٹا الگ الگ چیزیں ہیں۔ توحید فی الالوہیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ، ایک ہی کو معبود برحق مانا جائے، معبود مانا جائے، الہ ہے نا، معبود مانا جائے فی الالوہیہ، ہے نا، کہ جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہی ذات ہے، یہ ہے توحید فی الالوہیہ۔ توحید فی الربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات کو مدبر حقیقی، خالق حقیقی، مسبب الاسباب مانا جائے، ہے نا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے بیٹا کہ توحید فی الربوبیت کے تو زیادہ تر دنیا میں لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ توحید فی الربوبیت کے قائل ہیں، ہے نا۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر کے جو نیچری لوگ ہیں، جو ملحد ہیں، جو دہریہ لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر سب توحید فی الربوبیت کے قائل ہیں، یعنی ایک ذات کو وہ مانتے ہیں کہ جس نے سب کو پیدا کیا۔ خود کفار و مشرکین مکہ بھی توحید فی الربوبیت کے قائل تھے۔ خود قرآن کریم نے جو ہے وہ کہا ہے، اے محبوب تم جو ہے وہ ان سے پوچھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے، تو یہ کہیں گے، ہے نا، قل اللہ، اللہ رب العزت، ہے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو ضرور یہ کہیں گے اللہ۔ یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے خالق، لیکن پھر کیوں عبادت کرتے تھے؟ سفارشی، کہتے تھے ہم سفارشی ان کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو وہ توحید فی الربوبیت کے قائل تھے، لیکن توحید فی الالوہیت کے جو ہے وہ قائل نہیں تھے، یعنی اللہ، صرف اللہ ہی کو مستحق عبادت نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس مسلم بھائی نے دونوں کا اعتراف کیا کہ میں توحید فی الربوبیت کا بھی قائل ہوں، اور فرمایا، اور اس نے کہا کہ هو اللہ ربی، اس میں توحید فی الربوبیت کا اقرار کیا۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہاں پر جو ہے وہ توحید فی الالوہیت کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد ڈانٹ پلائی کہ جو ہے وہ جب تو نے ان تمام نعمتوں کو دیکھا تھا تو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی مشیت سے ہی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کب کہنا چاہیے تھا؟ اگر تو جو ہے وہ داخل ہوا تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا کب؟ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو نے مجھے دیکھا تھا کہ میں تجھ سے مال میں بھی کم ہوں اور اولاد میں بھی کم ہوں، ہے نا، مال و دولت اور آل و اولاد میں تجھ سے کم ہوں، اگر تو نے مجھے یہ دیکھا تھا تو تجھے یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا کہ میں زیادہ مال والا ہوں، زیادہ ہے نا اولاد والا ہوں، تو یہ اللہ کی مشیت سے ہے، اور یہ کم ہے، اس کے یہ مجھ سے کمتر ہے، ان دونوں اعتبار سے، ان دونوں حیثیتوں سے، تو یہ بھی اللہ کی مشیت سے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ ان ترانے کے سلسلے میں آپ جو ہے وہ قرات پہلے پڑھ چکے ہو، وہاں پر تھا کہ 3 آیتیں وہ ہیں کہ جہاں پر یا کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ وصل اور فصل دونوں میں یا کے حذف کے ساتھ ترانی ان یہدینی، ہے نا، یہ آیا تھا قل عسیٰ ان یہدینی، ما قبل میں وہیں اشارہ کیا تھا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے نا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وصل میں تو جو ہے وہ یا کا حذف ہوگا، لیکن وقف میں یا کو جو ہے وہ ہے نا برقرار رکھا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کے برعکس کہا، ہے نا۔ تو 3 جو ہے وہ قراتیں پڑھی تھیں اس میں، وہ تو اس کا ذکر ہے۔ ایک اور قرات خاص اس کے سلسلے میں ہے، وہ تو قرات انترانے میں ہے۔ اب من جملہ میں ایک اور اختلاف قرات ہے، وہ کیا
کہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، یہاں پر دیکھو ترانی ہے نا، رویت ہے، اور رویت فعل رویت جو ہے وہ کتنے دو مفعولوں کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ تو ایک مفعول تو یا متکلم ہو گئی جو اختلاف قرات کی بنیاد پر ہے نا، جو یہاں پر محذوف ہے نا، ترانی تھا، کیا تھا؟ ترانی، تو وہ یا تو حذف ہے، تو وہ یا یہ مفعول اول ہوئی، کیا ہوئی بیٹا؟ مفعول اول. اور اقلہ مشہور قرات کے اعتبار سے کیا ہے بیٹا؟ منصوب ہے نا. تو یہ منصوب ہے کس بنیاد پر؟ یہ مفعول ثانی کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر بیٹا؟ مفعول ثانی کی بنیاد پر. اور عقل چونکہ کیا ہے بیٹا؟ یہ اس میں تفضیل ہے اور اس کو مفضل علیہ چاہیے، اور مفضل علیہ اس کا جو ہے وہ من کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے، تو من کا یہ مفضل علیہ ہوا. عقل میں چونکہ ابہام تھا، کس اعتبار سے کم ہے؟ کمتر کس اعتبار سے؟ زیادہ کمتر میں تجھ سے کس اعتبار سے ہوں؟ تو مال کے اعتبار سے. مالن و ولدن اس کی تمیز ہو گئی، تو ممیز اپنے تمیز سے مل کر کے یہ جو ہے وہ مفعول ثانی بنا. کس کا؟ ان ترانے کا. ان ترانے میں یا متکلم مفعول اول، یہ مفعول ثانی. تو اس اعتبار سے اب یہاں پر عقل یہ جو ہے وہ منصوب ہوگا، لیکن اب گاڑی یہاں پر پھنس جائے گی کہ بیچ میں انا کیا کر رہا ہے بھائی؟ ترانے میں یا متکلم مفعول اول، عقل مفعول ثانی، تو انا کیا ہے؟ انا نے کیا کیا؟ کیوں آ گیا؟ تو کہتے ہیں یہ فصل کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے نا. جیسے کہ ذہبتا انتا تم کہتے ہو، تاکید کے لیے کہتے ہو کہ نہیں؟ تو ان ترانے میں جو یا ہے اسی کی تاکید ہے، فصل کے لیے یہ آیا ہے نا، یہ فصل کے طور پر ہے. سمجھ میں آیا؟ مفعول اول اور مفعول ثانی میں فصل بھی اس نے پیدا کر دی اور یہ تاکید بھی ہو گئی. جیسے ذہبتا انتا کہتے ہو، آپ کہتے ہو نہیں، عقل تو انا کہتے ہو، اس طریقے سے یہ پہلی ہو گئی. دوسری قرات رفع والی ہے کہ یہ عقل جو ہے وہ مرفوع ہے. عقل کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیسے؟ اس صورت میں انا جو ہے بلا وجہ کا نہیں ہوگا بلکہ با وجہ ہوگا، اور با وجہ بھی ایسا کہ بہت مضبوط اس کا ہے نا تھم ہو جائے گا، اس طور پر کہ مبتدا یہ بن جائے گا. تو مبتدا تو اصل الاصول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بیٹا؟ اور اقلو یہ اس کی خبر ہوگی. مبتدا خبر سے مل کر کے، اور وہ مالن و بلدن وہی ہوگا تمیز کے لیے. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مفرد کی تعویل میں ہو کر کے یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ مفعول ثانی. کیا بن جائے گا بیٹا؟ مفعول ثانی. اس لیے کہ افعال رویت میں سے جو دو متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، اس کا دوسرا مفعول جو ہے وہ جملے کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو دو قراتیں ہوں گی کہ نہیں؟ تو اسے سنو. من قرأ، جن لوگوں نے، جن قراء حضرات نے، قاری حضرات نے پڑھا ہے ان ترانی انا اقل منک مالن بے نسب، نسب کے ساتھ، تو بے نسب اقل، عقل کے نسب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عقل کے نسب کے ساتھ جن قراء حضرات نے پڑھا ہے. فقد جعل انا فصلاً، تو انہوں نے انا کو فصل کے لیے بنا دیا، فصل بنا دیا ہے نا. فصل کیسے؟ وہی تاکید والا جو میں وضاحت کر چکا. ومن رفع، اور جنہوں نے اس کو جو ہے وہ مرفوع پڑھا، اور وہ کون ہیں؟ وہ امام کسائی ہیں. جعلہ مبتدا، تو انہوں نے اس کو کیا بنایا؟ انا کو مبتدا بنایا. وعقل خبر ہو، اور عقل کو اس کی خبر بنا دیا. تو مل جل کر کے پھر کیا بنے گا یہ؟ تو کہتے ہیں ول جملہ مفعولا ثانیہ. تو یہ پورا کا پورا جملہ مفعول ثانی ہو جائے گا. کس کا؟ لے ترانی کا. اور پہلی والی صورت میں، نصب والی صورت میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، وہ میں کر چکا، تمہیں میں نے بتا دی وہ تفصیل کیسے ہوگی کہ مفعول اول اور مفعول ثانی. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. تو نفرا کی تفسیریں دو اعتبار سے کی تھی، انصارن و حشمن سے، اور دوسری اولاد سے کی تھی. کہ یا تو نفر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس بڑے بڑے لٹھیت ہیں، لٹھیت ہے نا، ہاں گنڈوں کی فوج رکھتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ یا نفر سے مراد یہ کہ میں ہے نا مذکر لڑکے پٹھے رکھتا ہوں، اپنے پٹھے ہے نا، جو میری لاٹھی جو ہے وہ بنتے ہیں. دو تفسیریں کی تھیں. یہاں پر چونکہ مقابلہ ہے، اکثر کے مقابلے میں عقل آیا،
مسلم کافر نے جب یہ کہا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفر میں بھی زیادہ ہوں، تو اس کا جواب ہی تو یہ دے رہا ہے کہ اگرچہ میں تجھ سے مال میں اور ولد میں جو ہے وہ کم ہوں تو مقابلہ ہوا کہ نہیں؟ یہ مقابلہ اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں پر جو ولد لائے تو یہ ولد، یہ مقابلہ اس بات کا مقتضی ہے کہ نفر سے بھی مراد ولد ہی ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین قرآن کی تفسیر کیا ہے کہ آیت کی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، ہے نا؟ تو یہاں دوسری تفسیر جو نفر کی انہوں نے اولاد کی تھی، اس کے راجح ہونے کی گواہی یہ مسلم کا قول دے رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر انا اقل منکا مالا و ولدا کہا، نفرا جو ہے وہ نہیں کہا، یا نصرتن جو ہے وہ نہیں کہا، یا انصارن جو ہے وہ نہیں کہا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی نفر سے مراد اولادی ہے، مذکر اولادی ہے، جو ناصر بنتی ہے، حامی بنتی ہے۔ وفی قول، اسی کو کہا اللہ رب العزت کے اس قول وولدن میں نصرہ، ہے نا، یہ تائید ہے ان لوگوں کے لیے فسر النفرہ کہ جنہوں نے نفر کی تفسیر کی تھی بالاولاد، اولاد سے، کہاں کی تھی؟ فی قولہ وعز نفرہ، عز نفرہ میں۔ تو یہ تائید مل گئی کہ نہیں انہیں، ہے نا؟ کامیابی کا جھنڈا مل گیا۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، امید ہے کہ میرا رب ان یؤتینی، دیکھو آ گیا، ان یہدینی تھا اور انترانی تھا اور ان یؤتینی، تینوں آ گئی ایک ہی جگہ۔ تو یہاں تینوں میں یا کا معاملہ وہی ہے کہ مشہور قرات کے اعتبار سے وصلاً اور وقفاً دونوں میں یا کے حذف کے ساتھ، اور بعض لوگوں کے نزدیک یا کے، ہے نا، وقف میں یا اور وصل میں جو ہے وہ یا نہیں، ہے نا۔ یہ خیرم من جنتک، تیرے باغ سے بہتر مجھے عطا فرما دے۔ کہاں فرما دے؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دونوں احتمال ہیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ دنیا ہی میں عطا فرما دے، یا یہ کہ آخرت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت، مجھے امید ہے کہ تجھ سے بہتر مجھے اللہ رب العزت، چلو دنیا میں نہیں ملا کوئی بات نہیں، آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے وہاں تو مجھے ملے گا، تجھ سے بہتر جو ہے وہ ملے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت تیرے اس باغ پر عذاب بھیج دے۔ حسبانہ کیا ہے بیٹا؟ حسبانہ، حسبہ یحسبو سے ہے نا، شمار کرنے کے جو ہے معنی میں آتا ہے، حساب کے معنی میں آتا ہے۔ تو حساب کی تفسیر علامہ نصفی نے عذاباً سے کیوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں آج تیرا حساب کروں گا، ذرا حساب کروں گا، آج تیرا چکتا کروں گا سب۔ تو یہ حسبانن جو ہے وہ کس کے معنی میں بیٹا؟ عذاب کے معنی میں۔ من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، تو یہ باغ جو ہے صبح کرے اس حال میں کہ جو ہے وہ چٹیل اور چکنا، بالکل چکنا چٹیل میدان بن جائے، ہے نا، یہ بن جائے چٹیل چکنا میدان۔ اس سے یہ کنایا ہے اس بات سے کہ جو ہے وہ کہ ویران ہونے سے کوئی چیز سرسبز و شاد، دیکھو جو کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، جو سرسبز و شاداب جو علاقے ہوتے ہیں، ان کا چٹیل ہونا، ان کا چکنا ہونا، یہ ان کے ویرانی کی علامت ہے، اور گھروں کا صاف ستھرا چکنا ہونا یہ ان کی آبادی کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ دونوں میں فرق ہے بیٹا۔ تو یہ وصف جب زمین کا ہو تو یہ ہے نا مذمت والا ہوتا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ قبیح ہوتا ہے، اس کا حسن نہیں ہوتا، اس کا قبح ہوتا ہے۔ لیکن گھر کی صفت میں آئے تو ایسی صورت میں یہ اس کا حسن بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ تو اسی کو کہا کہ سعید کسے کہتے ہیں؟ سعید کا معنی زمین آپ جانتے ہی ہو۔ زلقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہے وہ باب ہے نا اس سے بھی آتا ہے نا، کروما یکرمو اس سے بھی آتا ہے، اور جو ہے وہ سمعہ سے بھی۔ یزلق اردم بیضاء، ایسی زمین جو بالکل سفید ہو، ہے نا۔ تو سفید زمین جو ہوتی ہے تو وہی ہوگی جس پہ گھاس پھوس نہ ہو، جس میں گھاس پھوس نہ ہوگی وہ ویران ہوگی کہ نہیں ہوگی بیٹا؟ ہیں؟ ہاں۔
یزلق علیہا جس پر پھسلن ہوتی ہو، لملاستہا اس کی چکناہٹ کی وجہ سے، ہے نا. تو ایسی زمین تو وہی ہوگی جو بنجر ہوگی، ہے نا. او یصبح ماؤہا غورن، یا اس کا پانی جو ہے وہ چلا جانے والا ہو جائے، صبح اس حال میں کرے کہ جو ہے وہ اس کا پانی ہی چلا گیا ہو. تو دو چیزیں بتائیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ قادر مطلق ذات ہے جس نے تجھے نوازا ہے، ابھی تجھے ڈھیل دی ہے، ابھی اپنی رسی کو اگر وہ کھینچ لے تو تیری یہ سرسبز و شاداب جو دکھ رہے ہیں باغات، لمحے بھر میں، آنن فانن، منٹوں سیکنڈوں میں وہ ایک چٹیل میدان ہو جائیں، بنجر زمین بن جائیں، اور ایسی زمین بن جائیں بلکہ اس سے بھی کہیں ہلاکت یہ ہو کہ اس کا پانی ہی ختم ہو جائے. چونکہ زمین کی سرسبزی و شادابی کا منبع جو ہوتا ہے وہ اس کا پانی ہوتا ہے، اور جس زمین سے پانی جو ہے وہ نیچے کو چلا جائے، بالکل ختم ہو جائے، سوتے اس کے بالکل ختم ہو جائے، سوکھ جائیں، تو وہ بالکل ویسے ہی جو ہے وہ ہلاکت کی طرف چلی جاتی ہے، بنجر بن جاتی ہے. تو غائر ہے نا، غورن یہ غائر کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں بیٹا؟ غائر کے معنی میں ہے. تو یہاں دو چیزیں کیوں بیان کی گئی؟ بھئی کام تو اسی سے چل جا رہا تھا کہ وہ صبح کرے اس حال میں کہ اللہ رب العزت اسی کی سرسبزی و شادابی کو آنن فانن میں، ہے نا، بنجر زمین کی صورت میں بدل دے، بالکل ہلاک کر دے. پھر جو ہے وہ آگے او یصبح ماؤہا غورن، او جو ہے وہ ترقی کے لیے آتا ہے. تو کیوں یہ کہا گیا ایک چیز کو چھوڑ کر کے دوسری چیز کی طرف؟ تو کہا کہ دونوں طریقے کا اندیشہ بیان کیا. دیکھو کسی کو برباد دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک تو اچانک فوری طور پر کر دو، آنن فانن میں ختم کر دو. دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ سلو پائزن کے طور پر کسی کو برباد کیا جاتا ہے. تو یہاں پر پہلی جو صورت ہے وہ یہ کہ یا تو اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ تجھے جو ہے وہ ہلاک کر دے، آنن فانن میں، منٹوں سیکنڈوں میں سب کو ہلاک اور ختم کر دے اور چٹیل میدان میں بدل دے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ، ہے نا، تدریجاً تجھے ہلاکت کی طرف لے جائے، اور اس تیرے باغ کو، ہے نا، ویرانے میں بدلنے کے لیے وہ جو ہے وہ تدریجاً یہ کام کرے اس طور پر کہ پانی جو اصل الاصول ہے اس کو پہلے سکھائے. تو جب سوکھے گا پانی تو کچھ دن تو اثر رہے گا، کچھ دن جو ہے وہ سرسبز و شاداب رہے گا. جیسے ہی پانی نیچے جاتا رہے گا اوپر کا حصہ جو ہے وہ بنجر ہوتا رہے گا. تو اس میں تدریجاً ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا. تو وہی بتا رہے ہیں یا تو اللہ رب العزت تجھے فوری طور پر عذاب میں گرفتار کر دے گا، یا جو ہے وہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے، آہستہ آہستہ تیری جو ہے وہ رسی کو کھینچے گا. تو دونوں صورتیں بتائی یہاں پر. تو اسی کو کہا کہ اے ذاہباً فی الارض، ہے نا، غائر کہتے ہیں زمین میں کسی چیز کا اندر کو چلا جانا، دھس جانا، اور پانی کا نیچے بیٹھ جانا، جسے ہم کہتے ہیں واٹر لیول ختم ہو گیا، گر گیا. آج کل کہتے ہیں نا کہ واٹر لیول گر گیا. تو ایسی واٹر لیول جب گرتا رہتا ہے تو اوپر جو ہے وہ، ہے نا، بنجر پنا آتا رہتا ہے اور جو ہے وہ سوکھتی رہتی ہیں اشیاء. سمجھے؟ فلن تستطیع لہ طلبا، تو ہرگز تو اس کے لیے، ہے نا، کوئی طلب جو ہے وہ نہ پائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو کل بتائیں گے. ٹھیک ہے، آج اتنے ہی رکھو، ٹائم زیادہ ہو گیا.